اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، پورا رمضان المبارک ہم نے مختلف موضوعات کے اوپر آپ سے بات کی۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے عدم برداشت کا موضوع۔ عدم برداشت بنیادی طور پر آپ اس کے مختلف اصطلاحی معنی لے سکتے ہیں، لیکن مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب آپ کسی کے رائے سے متفق نہ ہوں، کسی سے اختلاف آپ کریں اور پھر اس اختلاف کی بنیاد کے اوپر آپ کے اندر برداشت کا مادہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو یہاں سے پھر عدم برداشت جو ہے وہ جنم لیتی ہے، اور پھر یہ عدم برداشت آگے بڑھ کر اس کے جو منفی پہلو ہیں وہ یہ ہیں کہ جھگڑا ہو سکتا ہے، اور آپ اس عدم برداشت کی بنیاد کے اوپر محبت آپ کے اندر سے ختم ہو سکتی ہے، نفرت کے پہلو آپ کے اندر جنم لے سکتے ہیں۔ یہ تمام پہلو آج ہمارے معاشرے کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ عدم برداشت کا پہلو موجود بھی ہے، اور اس عدم برداشت کے پہلو کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ در بگاڑ ہو چکا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسی اہم پہلو کے اوپر کہ کیا ہمیں عفو و درگزر سے جو ہے وہ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف رکھتے ہیں، عمران محبوب خان صاحب تشریف رکھتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سیمسن سلامت صاحب، آپ چیئرمین ہیں رواداری تحریک پاکستان کے، سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا محمد حسین گولڑوی صاحب، گول صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ سر، برداشت، عمران صاحب، جسے عربی میں تحمل کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں اوورال اگر اس کی برداشت کی کے جو معنی ہیں وہ تحمل کے ہیں، اوورال پکچر معاشرے کی اٹھا کے دیکھیں تو تحمل تو معاشرے کے اندر کہیں نظر ہی نہیں آ رہا، بگاڑ ہی بگاڑ نظر آ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ بہت سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ اظہار خیال کرنے کے لیے مجھے بلایا۔ ہم کسی بھی چیز کو اس کے مقصد کے حوالے سے دیکھتے ہیں جی، کہ جب ہم کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہمارے کردار سے جھلک نظر آئے گی ہمارے مقصد کی۔ میں اگر کوئی سیاستدان بننا چاہ رہا ہوں تو میرے کردار میں وہ سیاست کی جھلک نظر آنا شروع ہو جائے گی، تو اس کی بڑی تصویر جب تک نہیں دیکھیں گے ہمیں یہ مسائل سمجھ نہیں آئیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر میں قرآن پاک کی طرف جب اس کا مطالعہ کرتا ہوں، کیونکہ میں زیادہ ریفرنس اس لیے دوں گا کہ میں اس کا قاری بھی ہوں ادنا سا، قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں ایک بنیادی مسئلے سے آگاہ کرتا ہے، اور یہ وہ سوال ہے جسے ہم اگر فلاسفرز کو بھی دیکھیں تو انہوں نے ایک ہی سوال کو کھنگالا ہے شروع سے لے کے آج تک، اور وہ سوال یہ ہے کہ میننگ آف لائف کیا ہے، پرپز آف لائف کیا ہے۔ تو قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ایک مقصد سے آگاہ کرتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ آپ کو ایک آزمائش کے لیے بھیجا گیا دنیا میں، اور اس آزمائش سے گزر کے آپ نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو اس کو آسان الفاظ میں قرآن میں ایک دو جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک انسان اپنے اعمال کے عوض گروی ہے۔ تو ہماری جو اللہ کے پاس کھوئی ہوئی جنت، قرب جو اللہ کے پاس گروی پڑا ہے، وہ ہم نے عمل پیش کر کے چھڑانا ہے۔ اچھا، جب یہ بڑی پکچر ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر ہمارے اعمال میں وہ جھلک بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، ہم ان خصوصیات کو بھی اپنانا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں اس منزل تک پہنچنے میں معاون ثابت ہوگی۔ ٹھیک۔ اچھا، اب جیسے آپ نے عدم برداشت کا کیا، اس میں جو ماہرین کیا کہہ رہے ہیں، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ عدم برداشت بیسیکلی ہر انسان کے اندر جو چھپی ہوئی مایوسی ہے یہ اس کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ مایوسی اس کے ناتمام ارادوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کی ناسودہ خواہشات کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب چونکہ اس کو پاس بڑی پکچر نہیں ہے، اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، اس کے پاس تربیت نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اس سچویشن پہ رسپانس بڑے عجیب سے طریقے سے کرتا ہے۔ وہ عدم برداشت کا رویہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، نہیں، جب آپ مجھ سے اختلاف کریں گے اور میرا اور آپ کا اختلاف اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کی برداشت سے باہر ہو جائے گا، یہ بھی تو ایک عدم برداشت ہے، کسی کے نقطہ نظر سے اختلاف کرنا۔ جی، اس میں ہمیں تعلیم جی، اور تربیت کا فقدان، یہ دو چیزیں ہمارے رویے کو مولڈ کرتی ہیں۔ مثلاً میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑا، جب اسے میں نے گود میں اٹھایا تو بچپن سے میں ہمیشہ کسی بندے سے لڑ پڑا کہ اگر اس کا ہاتھ غلطی سے بھی میرے چہرے سے لگ گیا۔ اچھا، جب میں نے اسے اٹھایا تو وہ مچلا مجھے دیکھ کے، تو اس نے ایک ہاتھ جب ایک شوخی کے ساتھ ہلایا تو میرے چہرے پہ اس نے بڑے زور سے ہاتھ لگا۔ اچھا، میں ایک دم الرٹ ہوا کہ آج تک زندگی میں جب بھی کسی کا ہاتھ میرے چہرے سے لگایا تو میں تو لڑ پڑا ہوں، اس کو میں نے کیوں نہیں مارا، اس بچے کو۔
تو فوری دو خیال میرے ذہن میں آئے. ایک کہ یہ میرا اپنا خون ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اب ایک حدیث قدسی میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری مخلوق میرا خاندان ہے, جو میرے خاندان سے پیار کرے گا میں اس سے پیار کروں گا. سبحان اللہ. تو جب اس کو میں نے ریلیٹ کیا اس کے ساتھ کہ یار اس سے زیادہ مضبوط تعلق کوئی نہیں ہے کہ میرا اور آپ کے درمیان یا میرے اور سیمسن صاحب کے درمیان تعلق کی وہ اللہ کی ذات ہے, اس سے بڑا مضبوط ریلیشن کوئی نہیں. اچھا جب اللہ کی مخلوق سے پیار کروں گا تو جواباً مجھے اللہ سے پیار ملے گا. اچھا یہ بڑی تصویر جو میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ بڑی پکچر, وہ بڑی پکچر کو آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیں ذرا. اچھا جب میں اللہ کی مخلوق سے پیار کروں گا تو مجھے اللہ سے پیار ملے گا, لہٰذا میں اس کی مخلوق سے پیار کرنے پہ فوری تیار ہو جاؤں گا. دوسری بات کہ میں نے اس کو کیوں نہیں مارا کہ وہ ناسمجھ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا جب ہم اسی کو لے کے آپ جنرلائز کر لیں, سوسائٹی پہ اپلائی کر لیں کہ میں اس کے ساتھ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچاتا ہے, مجھ سے کوئی برا سلوک کرتا ہے, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار میری اس کے ساتھ نسبت کیا ہے, وہ تو اللہ ہے, تو میرے اندر تھوڑا نرمی کا مادہ آ جائے گا. دوسرا میں یہ دیکھوں گا کہ یار اگر یہ سمجھدار ہوتا, اس سے اس بڑی پکچر سے آگاہی ہوتی کہ تو یقیناً وہ یہ کام جو ہے وہ نہ کرتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے آگے بڑھنے دیں, میں سیمسن صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. سیمسن صاحب, آپ عدم برداشت کے موضوع کے اوپر گفتگو کو کیسے آگے بڑھائیں گے آج کے اس معاشرے کے اندر, جب ہم دیکھتے ہیں کہ میں چاہوں گا کہ ہم انسانیت کی بنیاد کے اوپر بات کریں. ہمارے ہاں اوورآل پاکستان کے اندر ہر کمیونٹی کو پورے رائٹس حاصل ہیں, آئین اور قانون کے اندر اس کی پوری ڈیفینیشن موجود ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوتا ہے. لیکن جب ہم آپس کے اندر تعلق کو بڑھاتے ہیں آگے تو ہمارے اختلافات بھی جنم لیتے ہیں, اور اختلافات اس نوعیت کے ہو جاتے ہیں کہ بات تھانے کچہری تک چلی جاتی ہے. اس عدم برداشت کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ. اور میں کہوں گا کہ رمضان المبارک میں عدم برداشت کا موضوع چھیڑنا, اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ روزہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اندر برداشت آتی ہے. بالکل آتی ہے, صبر کا درس دیتا ہے. صبر کا درس دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 چیزیں اگر سماج میں منہا ہوتی ہیں, انسان کی شخصیت سے جاتی ہیں, تو پھر عدم برداشت آتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے نا میں بس میں, جس کو ہم نرگسیت بھی کہتے ہیں, میرا نظریہ ہی صحیح ہے, میرا لباس ہی صحیح ہے, جو میں کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے, یہ ایک وجہ بنتی ہے عدم برداشت کی. اس کے بعد اس کی بیس پر پھر مکالمہ بند ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر. ہم دوسرے شخص کی رائے کا احترام نہیں کرتے, کیونکہ ہم کہتے ہیں نہیں میں ہی بس ٹھیک ہوں, میرا نظریہ, میرا عقیدہ, میرا لباس, میرا کلچر, میری زبان, میں ہی صحیح ہوں, باقی سارا سماج جو ہے وہ غلط ہے. میرے فیصلے, میں جو کہوں گا وہی صحیح ہے. تو یہ 2-3 چیزیں جب انسان میں آتی ہیں اور بحثیت مجموعی سماج میں اس کی پریویلنگ ہوتی ہے, تو اس سے سماج کے اندر عدم برداشت پیدا ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر مذہبی عدم برداشت کے بعد سیاسی عدم برداشت, اور سیاسی عدم برداشت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سماج اوور آل عدم برداشت کا شکار ہے. مثلاً ڈیک کی آواز اونچی کرنے پر قتل ہو گیا ہے, بیوی نے گھر میں ہانڈی میں نمک اس سے زیادہ پڑ گیا تو ڈنڈا اٹھایا, بیوی کو مارنا شروع کر دیا. یا میں نے یہ بھی سنا کہ پارکنگ کرنے پر بھی جو ہے وہ قتل ہو گیا اپنا بعد میں. تو اوور آل ہمیں سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے. بہت آگے. اور جو آپ نے کہی کہ جھگڑے ہو جاتے ہیں, اور جھگڑے پھر تھانے کچہریوں تک بھی چلے جائیں تو پھر بھی ٹھیک ہے. یہاں تو لوگ خود ہی فیصلہ کرنا شروع ہو گئے ہیں. بندہ پکڑا, کوئی تحقیق نہیں, کوئی تفتیش نہیں, خود ہی مدعی بن جاتے ہیں, خود ہی جج بن جاتے ہیں, خود ہی منصف بندے تک جلا دیتے ہیں, بستیاں بھی جلا دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں نے ہماری سوسائٹی کو بہت برے طریقے سے بگاڑ دیا ہے. اس سے نہ صرف ہم نے قیمتی انسانی جانیں کھوئی ہیں, آپ دیکھیں جس مذہبی عدم برداشت کی وجہ سے ہم نے 70-80 ہزار لوگوں کی جانیں کھوئی ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرف ہماری سیاسی جماعتیں ہمیں لے کر جا رہی ہیں, کہ پہلے ہم مذہبی طور پر عدم برداشت کا شکار تھے, ابھی ہمیں سیاسی طور پر عدم برداشت کا شکار سیمسن صاحب, صرف مذہب اور سیاست سے بالا تر ہو کر اگر ہم بات کریں, یہ 2 پہلو تو ہیں ہی, لیکن اس کے علاوہ
ہمارے روزمرہ کے جو معمولات ہیں ان کے اندر بھی جو عدم برداشت ہے وہ اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے، جیسے جن کی چند ایک باتوں کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ پارکنگ کے مسئلے کے اوپر جھگڑا ہوا، قتل ہو گئے. نہ صرف ہاسپٹلز کے اندر ہم چلے جائیں جہاں پر مسیحا ڈاکٹرز نے جو ہے وہ علاج کرنا ہے، وہاں پر حالات خراب ہو جاتے ہیں اور ہاسپٹلز کے شیشے توڑ دیے جاتے ہیں، حالات برے کر دیے جاتے ہیں. تو یہ تمام باتیں ہمارے اوورال معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں، اور اس کے پیچھے اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر میں مولانا صاحب آپ سے آغاز کروں گا کہ اللہ رب العزت جب اپنے محبوب بندوں کی صفت بیان کرتے ہیں تو میرے سامنے سورہ ال عمران ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اور وہ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، اور یہ اللہ خود ان کی صفات کو بیان کر رہا ہے. تو مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر یہیں سے گفتگو کو مولانا محمد حسین گولروی صاحب سے آگے بڑھاؤں گا، میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم آج رمضان المبارک میں بات کر رہے ہیں عدم برداشت کے موضوع کے اوپر. علامہ صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں عدم برداشت کے. آپ کے سامنے بریک سے پہلے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ بھی پڑھا کہ قرآن پاک کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو جو اپنے محبوب بندے ہیں ان کی صفات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر اٹھا کے دیکھیں اور پھر اس دور کو اٹھا کے دیکھیں جس دور میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور پھر نبوت کا اعلان کرنے کے بعد لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی طرف جو ہے وہ راغب کرنے کی کوشش کی، تو جو مصائب کا سامنا آپ کو کرنا پڑا، جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، آپ نے برداشت کا مظاہرہ کیا، آپ کو شاعر بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، اونٹ کی اوجڑی تک آپ کے اوپر پھینکی گئی. یہ تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ ڈٹ کر کھڑے رہے، برداشت کرتے رہے اس معاشرے کو، اس جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے معاشرے کو برداشت کیا. اس کا ثمر یہ تھا کہ پھر دین جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کا غالب بھی کیا اور پھر فتح مکہ بھی ہوئی اور پھر سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو حضور کی سیرت سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں کہ ایک مسلمان کے لیے پرٹیکولرلی کتنا ضروری ہے کہ وہ برداشت کے عنصر کو اپنے اندر غالب کرے اور عدم برداشت سے جو ہے وہ بچے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تو بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت موضوع اور ہمیشہ سچ ٹی وی کا یہ خاصا رہا ہے اور پورا امتیاز ہے کہ حالات حاضرہ کے پیش نظر کہ ایسے موضوع کا انتخاب کرنا، اور یقیناً یہ اسی چینل کا ہی خاصہ ہے. آپ کی ٹیم اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ جس طرح آپ نے حوالہ پیش کیا ہے، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اپنے بندوں کی صفات بے شمار بیان فرما رہا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہ بے شمار ساری کی ساری اللہ رب العالمین نے صفات بیان کی ہیں. جو آپ نے آیت کا ترجمہ پڑھا سورہ آل عمران کا، جی اسی طرح سورہ حج میں بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب ان پر مصیبت آن پڑے تو وہ صبر کرتے ہیں، صبر کا دامن نہیں تھامتے. اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک سے آپ نے ذکر فرمایا کہ آپ، تو میں آپ کی اسی کویشچن پر عرض کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ دیکھ لیں کہ یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آقا علیہ السلام پر طرح طرح کے مظالم ہوئے، پتھر برسائے گئے اور اوجریاں تک آپ پر پھینکی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. بلکہ بعض مواقع ایسے بھی تھے کہ جب آپ کے ساتھ کئی دفعہ ایک شخص آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس نے آ کر یہاں سے گریبان پکڑ لیا. تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے. جو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صحابہ سنو کہ تمہاری آواز اگر میرے محبوب کی آواز سے ذرہ برابر بھی بلند ہوگی تو میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا. یہ اللہ آداب سکھا رہا ہے. اور وہ صحابہ کے درمیان میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر گریبان کو پکڑ لیتا ہے. اب آج کے اس دور میں ہمیں اس سے سیکھنا یہ ہے کہ کہاں وہ کائنات رحمت للعالمین جن کے لیے کائنات بنائی گئی، تو صحابہ بڑے حیران ہوئے. حضرت عمر فاروق نے فوراً تلوار نکال لی. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر کوئی ایسا عمل نہیں کرنا، اس نے آ کر جو میرا گریبان پکڑا ہے تمہیں پتہ ہے میں اس شخص کا مقروض ہوں.
اس شخص کا میں مقروض ہوں. اب دیکھیں کہ کس انداز کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایک امت کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں. اب چاہتے تو یہ تھے، حضور علیہ السلام کے جان نثار اس ادھر موجود تھے، تو جو آج کل کا اگر دور ہوتا تو کوئی اف تک بھی برداشت نہیں کرتا. ادھر تو پھر گریبان پکڑا گیا. آپ وادی طائف آپ کے سامنے ہے، آپ نے پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے ہر ایک نے کہ اور آقا علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے. ٹھیک ہے، اور آن دیٹ اوکیزن گاڈ سیز او محمد اف یو سیڈ آئی ول ڈسٹرائے دیم، اگر آپ کہیں تو ہم انہیں تباہ و برباد کر دیں. بٹ آور ہولی پرافٹ ریپلائڈ او مائی ڈیئر گاڈ شو دیم دی رائٹ پاتھ. باری تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھا. دے ڈو ناٹ ریکگنائز می، مجھے نہیں پہچانتے، لیکن اللہ ان میں سے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ محمد کا کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں گے، مجھ پر ایمان لانے والے بھی ہوں گے. آپ نے کریکٹر ایسا پیش کیا، کردار ایسا پیش کیا ہے کہ صبر اس انداز سے سکھایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ رب العالمین بھی فرما رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں. آج بندہ یہ کہے کہ جناب میں بڑا اللہ اللہ کرنے والا ہوں یا میرے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی ہے تو میں رب کے بڑا قریب ہوں، اور اگر یہ ان اعمال پر تم عمل نہیں کرتے ہو تو بھائی کہاں کہ تم رب کے قریب ہو. بالکل ٹھیک. اللہ تو فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، اور ان کی بے شمار اللہ رب العالمین نے قرآن کے میں جا بجائے ارشاد فرما رہا ہے. میں عرض کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کفار کے ساتھ بھی تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. عمران صاحب، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور اللہ کے بندے وہ لوگ ہیں جو زمین پر عز و انکسار سے چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے تو یوں کہتے ہیں سلامتی ہو. یہ سورہ فرقان کی آیت ہے. اور جب وہ لغو بات یا رویے سے گزرتے ہیں تو باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ ہے وہ تربیت جو اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر انسان کی کر رہے ہیں کہ ہم عز و انکساری کے ساتھ زمین پر چلیں، اور کوئی لغو بات کہے تو ہم اس سے کہیں کہ سلامتی ہو. یعنی ہم نے اگنور کرنا ہے، رسپونڈ نہیں کرنا. یہی تربیت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے. لیکن معاشرے کے اندر ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں جہاں یہاں پہ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں، اور بھی کئی جگہوں کے اوپر اللہ نے ارشادات فرمایا. میں چاہوں گا کہ قرآن پاک کی روشنی کے اندر آپ مزید یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جو ہمیں اللہ پاک مخاطب کر رہے ہیں کہ میرے بندے تم ایسے بن جاؤ، وہ اور کیا کیا ارشادات ہیں؟ یہ بھی جو سورہ فرقان کی آپ نے جو آخری رکوع کی بارے میں ریفرنس دیا، اس میں جگہ جگہ پہ جیسے بھی آپ نے مثال دی کہ جب جاہلوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو ان کو بھی سلامتی کی دعوت دیتے ہیں، جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جب لغو کام سے یا لغو چیزوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو دامن بچا کر گزر جاتے ہیں. اسی طرح سے اس سے پہلے بھی آپ نے ایک ریفرنس کوٹ کیا کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں. پھر قرآن میں ایک اولو الالباب کا لفظ جو صاحب عقل لوگوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ برائی کا جواب بھلائی کے ساتھ دیتے ہیں. اچھا، یہ ساری چیزیں یہ زیادہ راہ کے طور پہ اگر میں لوں تو میں پھر وہ اپنی پرانا ریفرنس دینا چاہوں گا کہ یہ ساری چیزیں جب تک ہم اپنی منزل کو واضح نہیں کرتے تب تک زیادہ راہ بھی اکٹھا نہیں کر سکتے. جب میری منزل واضح ہے، میرا کہ میں نے میری ڈائریکشن، میرا مقصد کیا ہے، میں نے جانا کدھر ہے، تو میں پھر اس حوالے سے اپنا زیادہ راہ بھی اکٹھا کر لیتا ہوں. اچھا، قرآن جب ہمیں ایک بڑی منزل سے آگاہ کرتا ہے نا تو پھر یہ زیادہ راہ کی اہمیت تب بڑھتی ہے. بالکل ٹھیک. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے بڑی پکچر واضح نہیں ہے، نہ ہمارے تعلیمی نظام میں. وہ جو تعلیمی نظام کے 3 پلر ہوتے تھے، مسجد، گھر اور سکول، بدقسمتی سے وہ تینوں اپنا رول پلے نہیں کر رہے. اچھا، لہٰذا وہ بڑی منزل واضح نہیں ہے تو نفسا نفسی کا دور بھی نظر آ رہا ہے. ابھی جو رویہ آپ نے بات کی ہے، انسان جب کسی سچویشن سے اس کا سامنا ہوتا ہے نا تو اس کا رد عمل، اس کا رویہ 2 صورتحال میں ہوتا ہے، 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں ری ایکشن، ایک کو کہتے ہیں رسپانس. اچھا، ری ایکشن کیا ہے؟ ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بال کو دیوار کے ساتھ مارو تو وہ بال اسی شدت سے واپس آ جائے، یا کسی کو تھپڑ مارا جو ابن اتنی شدت سے تھپڑ آ گیا. اچھا، یہ جانوروں والا رویہ ہے. یہ رد عمل جسے ری ایکشن ہم کہتے ہیں، یہ جانوروں کا یا بے جان چیزوں کا ہے. انسان سے کیا توقع ہوتی ہے؟ اب انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے گزر بسر کے لیے اتنا خوبصورت سا نظام بنا دیا. تو اس کو وہ رسپانس کرتا ہے، وہ ری ایکشن نہیں دیتا. رسپانس کیا ہوتا ہے؟ رسپانس کہ کسی نے مجھے نقصان پہنچایا، تھپڑ مارا، میرے ساتھ زیادتی کر دی، تو میں اب اس کے ساتھ تھپڑ نہیں ماروں گا، زیادتی نہیں کروں گا. میں جو رسپانس کروں گا وہ میری تربیت، میری فہم، میری بصیرت اور وہ ساری چیزوں کی عکاسی کر رہا ہوگا. اچھا، اب یہ چیزیں جب تک ہمارے اندر نہیں آئیں گی تب تک ہمارے رویوں کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی. عدم برداشت بھی اسی میں سے ہی ہے. اسی طرح عدم برداشت کے ہم مختلف محرکات دیکھ لیں، وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ علم کی، تربیت کی کمی ہو سکتی ہے، وہ ناانصافی اور تعصب ہو سکتا ہے، وہ حسد ہو سکتا ہے، غرور ہو سکتا ہے. اچھا، اب یہ وہ انسانی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں
جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، کیونکہ انسان کو بنایا اس نے، اس کے اندر جو تغیر و تبدل آ رہا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بڑی اچھی طریقے سے کہا ہے. تو تمام ڈیوائن بکس جو اس نے اتاری اور اب وہ موجودہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ان تمام مسائل کو نہ صرف ایڈریس کر رہا ہے بلکہ بتا بھی رہا ہے. مثلا جب وہ علم کی بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ علم حاصل کرو، اپنے رویے جو ہم نے بھی باتیں کی، اپنے رویوں کی اصلاح اس طرح سے کر لو. بالکل ٹھیک. وہ ناانصافی کی بات کرتا ہے تو ناانصافی میں وہ کہتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی، جو ابھی ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے ہاتھ چھوڑ دو. بالکل ٹھیک ہو گیا کہ ہم نے برادری کو، رنگ و نسل کو بنیاد نہیں بنانا، ہم نے عدل کو لے کے چلنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر سیمسن سلامت صاحب سے جو ہے وہ اسلام میں چونکہ برداشت اور مذہبی رواداری کا بھی ایک واضح طور پر پیغام ہے، اور آپ سیمسن سلامت صاحب جو ہیں وہ چیئرمین بھی ہیں رواداری تحریک پاکستان کے. پاکستان کے اندر رواداری اس سے متعلقہ جن امور کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ گفتگو کریں. بریک لیتے ہیں، میں ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. میں سیمسن سلامت صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، اور رواداری سے متعلقہ چونکہ آپ چیئرمین بھی ہیں رواداری تحریک پاکستان کے، پاکستان کے اندر کیا کام ہو رہا ہے، کس سٹیج کے اوپر ہے کام؟ بڑا خوبصورت سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں مثبت چیزوں کو سامنے لے کر آنے کی ضرورت ہے. پہلی تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے کہ یہاں مختلف مذاہب اور مختلف عقائد، مختلف ثقافتوں کے مختلف قومیں یہاں پر بستی ہیں، اور ایک دوسرے کو برداشت کیے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، ہم پرامن اور خوشحال معاشرہ قائم نہیں کر سکتے. تو جہاں پر یہاں پر کچھ پچھلی 2-3 دہائیوں میں منفی چیزیں ہوئی ہیں، وہاں پر کچھ مثبت چیزیں بھی ہوئی ہیں. ٹھیک. جن میں ایک جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے کہ یہاں پر جو انٹرفیتھ ہارمنی کی، مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے محبت کا، رواداری کا، برداشت کا جو پیغام دینے کا سلسلہ ہے وہ بڑا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے فورم پچھلی تقریباً 10-15 سال میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں علماء کرام کی طرف سے، اور دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے مذہبی رہنما، اسی طرح سے مختلف سماجی تنظیموں نے، اور ایون حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری سطح پر بھی جو مذہبی ہم آہنگی ہے، رواداری ہے، اس پہ جو ہے وہ کافی زور دیا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں ابھی پچھلے ہفتے رواداری تحریک کی طرف سے ہم نے رواداری افطار کا بندوبست کیا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں مختلف مذاہب کے لوگ جو ہے وہ شامل ہوئے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عید ہو، شب رات ہو، عید میلاد النبی، کرسمس، ایسٹر، ہولی، دیوالی، اسی طرح سے رمضان، دونوں جانب سے جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے. اس ایسے پروگراموں کو، ایسے اعمال کو جاری رہنا چاہیے. اور یہ مسلمان اور پرٹیکولرلی جو انسپریشن لیتے ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے لیتے ہیں. میرے سامنے اس کی ایک روشن مثال ہے کہ حضور کے دور میں نجران کے وفد جو ہے وہ آیا تھا. یہ وفد نصارہ کا تھا جو مدینہ تشریف حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی مہمانداری کی، مسجد نبوی میں ان کو جگہ دی، بلکہ ان کو اپنے طور طریقے پر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت عطا فرمائی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوبصورت مثال ہے، اور ہم ہمیشہ اس کا حوالہ دیتے ہیں. جب بھی کوئی اس طرح سے مختلف مذاہب کے لوگ بیٹھتے ہیں، برداشت کی بات ہوتی ہے، رواداری کی بات ہوتی ہے، تو یہ والی مثال نبی پاک کی ہم کوٹ کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے بھیا کہ ہم سب مذہبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے پاس خوبصورت پیغام ہے، بالکل ٹھیک، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کو نہ تو ہم پڑھتے ہیں صحیح طریقے سے، اور مجھے یہ خوشی ہوئی سیمسن صاحب کہ آپ ایک اس کی عملی شکل جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں، اور پھر اس میں ہمارے مختلف علماء کرام بھی آپ کے ساتھی ہیں، اور وہ بین المسالک ہم آہنگی کے لیے بھی کردار ادا کر رہے ہیں. بالکل. اور رواداری تحریک کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں سب ہیں، اور ہم سب کو اپنے
اس رواداری تحریک میں برابر سمجھتے ہیں. جب عید میلاد النبی آتا ہے تو ہم چرچ کے اندر کیک کاٹتے ہیں, اور اسی طرح سے جب ایسٹر کرسمس آتا ہے تو ہمارے مسلمان دوست ہمیں بلاتے ہیں اپنے پاس کیک کاٹنے کے لیے. بالکل یہی اور یہی مذہبی ایک رواداری پیغام ہے بنیادی جس کی طور پر ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے. میں مولانا محمد حسین گولڑوی صاحب, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو یہ بھی تھا, معاشرتی پہلو میں سمجھتا ہوں, کہ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی اپنے اوپر کی گئی زیادتی کا بدلہ نہیں لیا, بج اس کے کہ خدائی حرمت کو پامال کیا گیا ہو. بس اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے مواخذہ فرماتے تھے. جب اپنی ذات کی بات آتی ہے, کوئی زیادتی بھی کرے تو بدلہ نہیں لیا. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنیادی طور پر ہمیں درس دیا ہے, ہم نے معاشرے کے اندر اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے. اب اس کے اندر یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے اور ہم نے ان سے انسپائریشن لینی ہے. ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے مسجد سے, ممبر و محراب سے, اساتذہ کرام کے اعتبار سے, ہمارے والدین کے اعتبار سے, یہ معاشرے کے اندر کس طرح سے یہ والے رویے جو ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں؟ جی بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ ہمارے معاشروں میں یہ والے رویوں کی بہت ضرورت ہے, کہ ہم ان کی سیرت پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہم نے پڑھ لی کہ آقا علیہ السلام نے یہ کردار پیش کیا ہے. عمل کی بات جو ہے نا وہ کوئی نہیں کرتا, کہ جناب وہ سیرت دیکھ لیں جی, فلاں کی سیرت دیکھ لیں, فلاں کی سیرت دیکھ لیں. وہ ہمیں ہر ایک شخص کو پتہ ہے. آج کے اس دور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب مجھے تو پتہ نہیں تھا. سب کو پتہ ہے, سب جانتے ہیں, لیکن جب تک اسے ہم اپنے اوپر نافذ نہیں کریں گے, اس ایک قانون کو یا اس سیرت پاک کو, اس کو امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, اس وقت تک ہم ناکام ہیں. نہیں علامہ صاحب, بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کے لیے تو اوورال معاشرہ ایسا تشکیل دینے کی ضرورت ہے نا. اگر ہم کلمہ کی بنیاد کے اوپر جمع ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اب اس کلمے نے قرآن اور حدیث کی صورت میں مکمل تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن کون ہے جو اپنا کردار ادا نہیں کر رہا؟ کیا علماء کرام کردار ادا نہیں کر رہے؟ کیا اساتذہ کردار ادا نہیں کر رہے؟ ہمارا تعلیمی ڈھانچہ ایسا نہیں ہے, یا والدین کی طرف سے کمی کوتاہی رہ جاتی ہے؟ جی بالکل, میں یہ عرض کر رہا ہوں, اب علماء کا کام تو ہے نا جی, ایک جو ممبر پر بیٹھنے والا ہے اس نے آپ کو درس دے دیا ہے کہ جناب آپ قرآن یہ کہتا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ نے روزہ رکھنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, غریبوں کی مدد کرنی ہے, مستحقین کو کھانا کھلانا ہے, آپ نے حج کرنا ہے. اب علماء کا کام تو اس حد تک ہے, وہ زبردستی دیکھیں حضور علیہ السلام نے بھی پیغام دیا اپنے کردار سے, ٹھیک, زبردستی تو کسی کو ٹھونسا نہیں ہے اسلام کے, آؤ بھی تم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ, ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. تو علماء کا کام بھی یہی ہے ہمارے مساجد و ممبر و محراب پر, کہ وہ پیغام دیں. اب مؤذن کا کام اتنا ہوتا ہے کہ وہ جناب اذان دے دے. اب نماز کے لیے آنا یہ تو مؤذن کا کام نہیں ہے کہ گھروں سے کھینچ کر لائے, یہ تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ بھئی اذان ہو گئی ہے, تکبیر ہو گئی ہے. اب جس کو توفیق اللہ دیتا ہے یا جو کوشش کرتا ہے, اللہ بھی اسے دین کی سمجھ بوجھ دیتا ہے, یا اپنے گھر کی یا اپنے کی خدمت کی توفیق دیتا ہے, جو اس کے قابل ہو, یا اور جس کے دل میں یہ محبت ہو کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, اللہ اسے دین کے راستے پر چلا دیتا ہے. تو اب ہمارے درمیان صرف کام اتنا ہے کہ ہم خود عمل نہیں کرتے. حضرت مولا کائنات کا وہ واقعہ بے شمار لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ میدان جنگ میں تھے اور مولا کائنات کے وار سے کون شخص بچ سکتا تھا, لیکن جب آپ ایک وہ کافر کے اوپر بالکل اوپر حملہ آور ہونے والے تھے, اس کے قریب تھا کہ آپ کی تلوار اسے یعنی 2 حصے کر دیتی, اس وقت اس نے آپ کے چہرے اقدس پر تھوک دیا. تو مولا کائنات نے, یہ پیغام بہت بڑا پیغام ہے, اب صبر کا پیغام, اور یہ مولا کائنات نے دیا, آپ نے اسے چھوڑ دیا. صحابہ نے کہا بھی آپ تو کلی قدرت حاصل کر چکے تھے کہ آپ اسے بدلہ لے سکتے تھے, لیکن مولا کائنات نے فرمایا پہلے تھی اس میں رب کی رضا. بالکل ٹھیک ہے, اور پھر میری ذاتی جو ہے وہ اس میں ذات کا پہلو جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, بدلے کا. تو وہ آپ نے عدم برداشت کا مظاہرہ جو ہے نا کیا, وہ ذاتیات کو نہیں مد نظر رکھا, اور اللہ کی رضا کو جو ہے وہ سامنے رکھا. میں مختصراً, میرے پاس وقت ختم ہو گیا, بالکل مختصراً بتائیے گا کردار کہاں سے ادا ہونا ہے؟ ابھی جو ہم نے جو ڈسکس کیا کہ رویہ معاشرے سے جنم لیتا ہے, جب ہم کسی انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے, کس کا نقصان ہو رہا ہے. جس کا فائدہ ہوتا ہے وہ ہم عادت اپنا لیتے ہیں, جس کا نقصان ہوتا ہے اس کی ہم عادت چھوڑ دیتے ہیں.
تو یہ رویے، یہ عادتیں ماحول سے جنم لیتی ہیں. ٹھیک. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ اب ہمیں سبق ہی نہیں دے رہا یہ چیزوں کا. ہم باتیں تو کر رہے ہیں لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہمارا جو 3 جو پلرز تھے تربیت کے، مسجد تھی، گھر تھا اور سکول تھا، ٹھیک. وہ تینوں اپنا رول پلے نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے رویوں میں بے چینی آ رہی ہے. میں یہ تو دیکھ رہا ہوں رول پلے نہیں کر پا رہا. بالکل ٹھیک ہے. سیمسن صاحب آپ بھی مختصراً بتائیے. میرا خیال ہے کہ مذہبی، سماجی اور سیاسی جو رہنما ہے ہماری سوسائٹی میں، ان کو بڑا اہم رول ادا کرنا ہے. ہمارے ٹیچر کو بہت اہم رول ادا کرنا ہے، میڈیا کو بہت اہم، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری ہر انڈیویجول کی ہے. اور وہ یہ ہے کہ مجھے دوسرے انسان کو اپنے جیسا انسان سمجھنا ہے. اور وہ انسان کیا؟ مثلا میں اگر غلطی کر سکتا ہوں تو دوسرا بھی غلطی کر سکتا ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میں غلطی کروں تو میرے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، مجھے معاف کیا جائے، تو مجھے دوسرے کے بارے میں بھی یہی رویہ رکھنے کی ضرورت ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے نظریے کا، میری سوچ کا، میرے خیال کا احترام کیا جائے تو مجھے بھی دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. مولانا صاحب آپ بھی مختصراً بتائیے. بالکل، میں ان دونوں مہمانوں کے اس نظریے کے پر اتفاق کرتے ہوئے بس یہی پیغام دوں گا کہ کردار کی ضرورت ہے. وہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اوپر وہ اعمال جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار، ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا. جب ہم خود عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہر بندہ اگر اتنا سا سوچ لے کہ یار میں نے خود عمل کرنا ہے، آپ عمل کر لیں تو لوگ خود بخود کہیں گے امتی کا یہ عالم ہے تو جس نبی کا یہ امتی ہے اس نبی کا عالم کیا. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا. بنیادی بات یہی ہے جو میرے مہمانوں نے کہی. مختصراً عرض کرتا چلوں کہ ہمیں انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اگر ہم والد ہیں تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہماری وجہ سے جو ہماری اولاد ہے اس کی تربیت کہیں غلط نہ ہو جائے. ہم اس کی تربیت کو ٹھیک کرنے والے ہوں، ہم اپنی ذات کے اعتبار سے عمل کریں گے. تو ایک پروگرام کے اندر ہمارے ایک مہمان نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اولاد وہ کرتی ہے جو والدین کرتے ہیں، اولاد وہ نہیں کرتی جو والدین کہتے ہیں. یعنی جو والدین کے عمل میں بات ہوتی ہے اسی کو اولاد اپنی عمل کے اندر لے کے آتی ہے. تو سب سے پہلے تو والدین کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور جو بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ان کی تربیت کے اوپر مکمل طور پر دھیان دیا جائے. اور پھر اساتذہ کرام نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور پھر مسجد و محراب کا بھی اپنا ایک کردار ہے. وہاں سے بھی اسی طرح سے رواداری کا بھی پیغام جائے، برداشت کا بھی پیغام جائے، صبر کا بھی پیغام جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ عملی نمونہ بن کر وہاں سے پیش کی جائے تو یقیناً پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ گھروں تک بھی آئیں گے. مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ